مولانا فضل الرحمان ہی کی پارٹی کی ایم این اے شاہدہ اختر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، تھینک یو سو مچ۔ جس طرح نمرا نے کہا کہ آپ لوگ اسپاٹ لائٹ میں تھے، وہ ڈیفینیٹلی مولانا کا ایک سٹانس تھا، لیکن اس اسپاٹ لائٹ کے بعد ہمیں کچھ چیزیں بکھرتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہیں۔ آپ کے جو اتحادی تھے اس اسپاٹ لائٹ میں، تحریک انصاف، ان کے بیانات میں آپ کے بیانات میں کنٹرڈکشن نظر آ رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہم یہاں پہ پارلیمنٹ میں ہیں اور ہمارا کام قانون سازی ہے، آئین سازی ہے۔ بہت کلازز پہ آئین سازی ہو رہی تھی۔ آپ نے جہاں کہا کہ اتحادی، بالکل ہم اپوزیشن کا حصہ ہیں، پی ٹی آئی بھی، اور ہم اپوزیشن میں تھے جب یہ چیز بیسیکلی ایک مسودہ آیا جو کہ 56 کلازز پہ مشتمل تھا، تو اس میں کافی ایسی چیزیں تھیں کہ جس سے ہم اختلاف رکھتے تھے، صرف ہم نہیں بلکہ باقی پارٹیاں بھی اس سے متفق نہیں تھی کہ اس کے جو اگر آفٹر ریزلٹ ہوں گے تو ہم سمجھتے تھے کہ وہ اس طرح نہیں ہوں گے پازیٹیو، ہم کہ وہ نیگیٹو زیادہ ہوں گے، تو اس کو سارا دیکھنے کے لیے بڑی ایک تھورو کنسلٹیشن ہوئی ہے۔ اس میں دیکھیں کنٹرڈکشن اس لحاظ سے کہ پی ٹی آئی کا اپنا ایک مینیفیسٹو ہے، اپنا ایک تجزیہ تھا، پھر اس کے جو موجودہ سناریوں میں جن کے ساتھ مختلف حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بقول ان کے بھی اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو ظاہر پولیٹیکلی کافی مشکلات انہوں نے اٹھائی ہیں۔ تو ہمارا جہاں تک ہمارا اختلاف تھا ان چیزوں سے، تو وہ تو ختم کر دیا گیا تھا، تو پھر ظاہر ہم نے ووٹ بھی کیا۔ ان کی مجبوری تھی کہ ان کو لیڈرشپ نے اجازت نہیں دی، اور وہ چونکہ شروع سے اس اسمبلی کے بنیاد جہاں سے یعنی ووٹ لیا گیا اور پھر اسمبلی آئی، تو ان کا وہی فارم 47 کے حوالے سے جو تھے، تو اس بیس پہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تو ظاہر ہے وہ تو اس کا اپنا پارٹی کا ایک موقف تھا۔ ہم نے تو پوری کوشش کی کہ کنسلٹیشن میں تمام جماعتیں ہوں، اور ایک چیز جب آئے تو یونانیمس ہوں، تاکہ ایک کل اس پہ کوئی ایسی آواز نہ اٹھا سکے۔ اور اس پہ آپ کی جماعت نے بڑا اچھا کام کیا بھی ہے سب کو ایک پیج پہ لانے کے لیے، لیکن اگر دیکھا جائے تو پہلے آپ لوگ اس پہ رضامند نظر نہیں آئے۔ بالکل، وہ جن کلازز جو ابھی یہاں سے omit کی گئی ان پہ تو بالکل نہیں ہے، نہ آج ہیں، نہ پہلے تھے، نہ کل ہوں گے۔ چلیں ٹھیک ہو گیا، لیکن مطلب پہلے آپ لوگ راضی نہیں تھے، لیکن پھر ایون آخری دن تک ہم لوگ اس کنفیوژن کا شکار تھے۔ میڈیا پہ بیٹھ کے ہم ڈسکس کر رہے تھے بار بار کہ کیا کریں گے مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت کیا کرے گی۔ تو کیا کس پوائنٹ پہ جا کے آپ لوگوں کو، کیا مولانا فضل الرحمان کو یہ علم ہو چکا تھا کہ اگر آپ لوگ ووٹ نہیں کرتے تو بھی حکومت کے پاس مزید آپشنز موجود ہیں؟ کیا یہ ایک وجہ بنی آپ لوگوں کے لیے؟ دیکھیں، یہ تو سیاسی طور پہ ہے، اگر ہم نہ کرتے، ظاہر ہے جس طرح حکومت کہہ رہی ان کے پاس ووٹ تھے، تو انہوں نے تو اگر اس چیز کو ہر حال میں پاس کروانا تھا تو ڈیفینیٹلی وہ ان کا اختیار ہے، ان کا طریقہ کار تھا کہ وہ کس طرح کرتے ہیں۔ ہمارا اس کی موڈیلٹی پہ شروع سے تھا، اس لیے کہ ہمیں جب کہا گیا تھا کہ آپ ہمیں ووٹ کریں، آپ دیکھیں ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں، آپ بھی اگر کسی کو ووٹ دیتے ہیں تو کچھ ججمنٹ ہوتی ہے آپ کی کہ ہم نے کس بندے کو ووٹ کرنا ہے۔ ایگزیکٹلی اسی طرح جب آپ کے اتنے مسودہ آپ کو نہیں ملا اور ہمیں نہیں پتا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے اور ہم اس کو ووٹ کریں، تو پھر ہماری پارٹی کہاں پہ سٹینڈ کرے گی؟ اگر ہم جس طرح اس کی ابھی جو چیزیں ہیں، حکومت میں رہتے ہوئے لوگ اس کو ووٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، یہ بھی آپ کو پتا ہوگا اور میں بتانا چاہتی ہوں۔ تو اس چیز کو ہم نے ڈائلیوٹ کیا، وہ چیزیں ہم نے بالکل ختم کر دی، وہ کلازز بالکل اس میں ہے نہیں جس میں ہمارا اختلاف تھا۔ وہ چیزیں جو مشترکات تھیں ان پہ پارٹیوں کا کنسنسس ہوا اور وہ چیزیں آ گئی ہیں۔ اور پھر اس میں دوسری بات یہ ہے کہ ہماری پارٹی آپ کو پتا ہے کہ صرف سیاسی نہیں بلکہ مذہبی بھی ہے، تو ہمارا جو مینیفیسٹو ہے، جو ہم چاہتے تھے کہ سود کا خاتمہ ہو، ہم شرعی عدالت کو امپاور کرنا چاہ رہے تھے، ہم کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی جو کہ کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، کانسٹیٹیوشن میں اس کی اپنی ایک کمپوزیشن ہے، ہم چاہتے تھے کہ اس کی بھی اس میں ان پٹ شامل ہو، جو بھی قانون سازی ہو۔ تو یہ تمام چیزیں تھیں جو کہ ہمارا مطالبہ مانا گیا اور اس میں شامل ہوئی، اور جو اختلافی نوٹ چیزیں تھیں وہ نکال دی گئی۔ تھوڑا سا مجھے بتائیے گا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ کہا کہ بیسیکلی مولانا صاحب نے ہم سے یہ کہا کہ اگر آپ ان مدعات پہ حکومت کے ساتھ نہیں چلیں گے تو وہ اور لوگوں کو اٹھا لیں گے، انہوں نے منظور تو کروانی ہے۔ جی بالکل، آپ نے ایسی باتیں تو آپ نے بھی سنی ہوں گی۔
بالکل دیکھیں آپ کے سامنے ہیں جو ووٹ کیا گیا بھلے وہ آزاد ہوں لیکن وہ آئے تو تحریک انصاف کی طرف سے ہی تھے. ان کا لاسٹ ٹائم پہ جو ایفیڈیوٹ تھی وہ نہیں ایکسیپٹ کیا گیا تھا تو حصہ تو وہ انہی کا تھا شروع سے. تو اگر آزاد تھے انہوں نے ضمیر کی آواز پہ دیا یہ تو ان کا اب ہے. لیکن ایک بندہ جب آپ خود دیکھتے ہیں کہ میں تو اس میں بالکل سچ گوئی سے کام لوں گی کہ اگر میں پارٹی کا حصہ ہوں شروع سے ہوں آخر تک ہوں میں برملا پارٹی کہے گی ووٹ کریں تو کریں گے اگر نہیں کرنا تو ہمارا ایک پرنسپل سٹینڈ نہیں کریں گے. لیکن وہ اس پارٹی کا حصہ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے ووٹ کیا گورنمنٹ کو تو ڈیفینیٹلی جو پی ٹی آئی کے باقی لوگ ہیں وہ تو اس پہ کرٹیسائز کریں گے. لیکن ہمارے اب کانسٹیٹیوشن میں 63A بھی ہے. مولانا صاحب کو بھی ایک خدشہ تھا جو انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب کے مطابق کہ مولانا صاحب نے کہا یہ خدشہ ہے ان کو کہ وہ اور لوگوں کو بھی ساتھ ملا لیں گے ہم ان کے ساتھ ہوں یا نہ ہوں وہ سخت ترامیم کر لیں گے. بالکل یہ خدشہ بھی تھا یہ حقیقت بھی تھی اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ پارلیمنٹ پہ ایسی کوئی بار آئے تاکہ کل وہ ایک نیگیٹو وہ چیز جائے. کیوں نہ ہم ایسی چیز ہو جو مسودے میں اختلاف تھا اس کو ہم نکال لیں تاکہ سب کو قابل قبول ہو. آخر وقت تک ہماری یہ کوشش رہی ہے. تو پھر جہاں تک ہمیں قابل قبول تھا ہم نے ووٹ کیا اور ان کی اپنی ظاہر مجبوریاں تھیں انہوں نے نہیں کیا. تو یہ چیز تو ہے. آپ خود اختر مینگل صاحب کے کل تک بیانات دیکھ رہے تھے ان کے پارٹی کے ممبرز کے ساتھ جو ہوا. اب واللہ عالم حقیقت کیا ہے حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے. سامنے آ رہی ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا جسٹس یحییٰ آفریدی کی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اسے جماعت اسلامی بالکل مطمئن ہے کہ جس دستوری انداز سے ہوا جس طریقے سے یہ ہوا بالکل ٹھیک ہے؟ دیکھیے جماعت اسلامی ایک اپنی جمعیت علماء اسلام جو ہے دیکھیں ایک چیز جب ایک قانون بن جاتا ہے پھر اس قانون کے تحت آگے اس کا کیا طریقہ کار ہے. جیسے پارلیمانی کمیٹی بنی پھر اس میں نام آئے اور پھر ظاہر اس میں اختلاف بھی ہوا اور حق میں بھی ظاہر ہے پھر جہاں پہ اسٹرینتھ زیادہ ہوگی ووٹ زیادہ ہوں گے تو پلڑا اس طرف باری ہوگا. یہ چیزیں تو اب قانون ہے اور اس کا حصہ ہے. اللہ کرے کہ آگے اس کے اچھے رزلٹ آئیں. ظاہر ہے کچھ سفرر ہوں گے کچھ بینیفیشری ہوں. لیکن جس طرح کی ایک ترمیم پاس ہوئی ہے نا شاہدہ صاحبہ مجھے لگتا ہے کہ آگے جا کے بھی گورنمنٹ کو بہت ساری ایسی ترامیم پاس کروانی پڑیں گی اسی ایکٹ کے مطابق کیونکہ بہت اس میں ابہام ہے ابھی تک. اس میں بھی اس میں بھی آپ گورنمنٹ کے ساتھ ہوں گی اس وقت بھی کچھ دیکھنا پڑے گا. یہ دیکھیں یہ کل پرسوں سے ایک میں دیکھ رہی ہوں کہ الیکٹرانک میڈیا پہ بھی ہیڈنگ ہے اور پرنٹ میڈیا پہ بھی یہی ہیڈنگ چل رہی ہے. یہ بریکنگ نیوز بلکہ آ رہی ہیں. اس کی جو ہے کلیریفیکیشن لا منسٹر نے دے دی ہے. وہ غالباً آپ اس کے جوڈیشری کا جو کمیشن بنا ہے جو کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ جو بنے گا اس کے 13 ممبرز ہیں. ان کے ججز کے اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے تو انہوں نے بالکل کلیئر کر دیا کہ وہ 191A کے مطابق ہوگا اور 175A اور پھر فردر جو اس میں ڈیفرنٹ کلاسز ان کو اگر آپ ملا کے دیکھیں گے تو اگر ایک آدھ جج ایبسٹین بھی کرتا ہے تو کورم پھر بھی پورا ہوتا ہے. اور یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ کمیشن جو ہے وہ آئینی بینچ بنانے سے قاصر ہوگا. وہ کلیریفیکیشن آ چکی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا بشرا بی بی کی رہائی سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے بطور ایک خاتون بھی پہلے بتائیے گا اور پھر آپ کی جماعت کا اس پہ کیا سٹانس ہے کہ وہ ان کے ساتھ جو ہوا کیا آپ لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں یا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ویل ڈیزروڈ کیسز تھے یا سیاسی کیسز تھے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ابھی جو ان کے ساتھ ہوا رہائی والا یہ معاملہ اس پہ کیا نظر ہے آپ لوگوں کی؟ دیکھیں خاتون کے حوالے تو ڈیفینیٹلی ایک سینٹیمنٹس ہیں. لیکن دیکھیں قانون میں ہی اور شی کا کوئی فرق نہیں ہوتا. قانون ہوتا ہے جو اس کی خلاف ورزی کرے گا تو ڈیفینیٹلی وہ اس کی گرفت میں بھی آئے گا. لیکن ہماری بدقسمتی پاکستان کی میں کہوں گی کہ وہی قانون ہوتا ہے کہ جب ہم گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو ہم کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں لیکن جب اپوزیشن میں آتے ہیں وہ اینک بدل جاتی ہے. تو ہمیں قانون کو ان ٹرو اسپرٹ فالو کرائیے اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ اگر اپوزیشن ہے تو برائے اپوزیشن اور انتقامی
جذبہ یا وکٹمائزیشن ہونی چاہیے. باقی تو قانونی نکات آپ دیکھیں ہائی کورٹ میں بھی کیسز چل رہے ہیں, سپریم کورٹ میں, تو ججز کا اختیار ہے کہ وہ کس حد تک اس کو دیکھ رہے ہیں. لیکن اگر ان پہ کوئی ثبوت نہیں آتا اور رہائی ہوتی ہے تو خوش آئند ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. وقت کی کمی ہے, آپ سے گپ شپ لگائی ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے. خواتین وزارت یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.